اختیار ولی صاحب، پچھلے ہفتے ساری جو گفتگو ہو رہی تھی وہ سینٹ کے الیکشن پہ ہو رہی تھی، اور بڑے بڑے جو ازلی دشمن ہیں، جو بڑے بڑے سیاسی اختلاف رکھنے والے لوگ ہیں، ہم نے دیکھا کہ کے پی کے اور سینٹ کے الیکشنز کے اندر بیٹھ کے ٹھیک ٹھاک ایمیکبلی وہ کام ہو گیا۔ اس کے ایک ہفتے بعد ایک اے پی سی بلائی جاتی ہے صوبے کے وزیر اعلیٰ کی طرف سے، اس پہ اکٹھے نہیں ہو سکتے، تو یہ کیا میسج جائے گا لوگوں کو کہ بھائی اپنے جو کام ہیں کرنے کے، سیاسی مفادات ہیں، اس کے لیے تو یہ اپنے اختلافات بھلا سکتے ہیں، لیکن جو امن و امان کی بات ہو تو اس میں آپ کے اختلافات آڑے آ جاتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ ماریہ۔ دیکھیں، یہ جو اے پی سی کی آپ بات کر رہی ہے نا، یہ اے پی سی کی جو خیبر پختونخوا حکومت نے بلائی ہے، یہ بالکل بے وقت کی راگنی ہے۔ جب اے پی سی بلانے کا وقت تھا انہوں نے اے پی سی نہیں بلائی، جب بگن جل رہا تھا انہوں نے اے پی سی نہیں بلائی، جب پاڑا چنار جل رہا تھا انہوں نے اے پی سی نہیں بلائی، جب پورم جل رہا تھا انہوں نے اے پی سی نہیں بلائی، جب باجوڑ میں لوگ مر رہے تھے یہ لوگ اے پی سی نہیں بلا رہے تھے، جب محمد میں شورش بڑھ رہی تھی یہ نہیں بلا رہے تھے، وزیرستان لوور اپر میں آگ اور خون کا کھیل جاری تھا، یہ لوگ اے پی سی نہیں بلا رہے تھے، ہم نے بلائی، یہ آئے نہیں۔ ٹھیک ہے، اور اب اگر یہ بلا رہے اے پی سی تو اس پہ میرا اتنا ہی کامنٹ ہے کہ عصر کی نماز اس وقت ادا کی جاتی ہے جب عصر کی اذان ہو جائے، مغرب کی اذان ہو جائے تو مغرب کی نماز پڑھیں گے، عشاء کی اذان ہو جائے تو عشاء کی پڑھیں گے۔ ان کی ساری نمازیں قضا ہو چکی ہیں، ان کے واجب جو ہیں وہ قضا ہو چکے ہیں، ان کے سنتیں قضا ہو چکی ہے، یہ اس وقت نفلی عبادت کرنے کے چکر میں ہے، اور نفلی عبادت سے مراد فقط یہ ہے کہ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اب لوگوں کو دکھانے کے لیے لیپا پوتی کر کے یہ دکھا دیں کہ جی دیکھیں ہم نے تو اے پی سی کر دیا من کے لیے۔ اچھا، کوئی نہیں، اب صرف یہ کاسمیٹیکلی یہ لوگوں کو ایک ویڈیو کلپ دکھائیں گے، ایک تصویر دکھائیں گے کہ جی ہم نے بڑی ایفرٹ کی ہے۔ کل ہم بیٹھے تھے وزیر اعظم کی سربراہی میں، خیبر پختونخوا کے قبائلی عمائدین کے تمام اضلاع کے لوگوں کو بلایا تھا، مولانا فضل الرحمان صاحب بھی اس میں موجود تھے، غازی گلاب جمال صاحب، سابق وفاقی وزیر حمید اللہ جان صاحب، گورنر صاحب موجود تھے، وفاقی وزراء موجود تھے، پیپلز پارٹی کے عمائدین موجود تھے، وہاں پر امن کی بات ہوئی ہے۔ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اختیار ولی صاحب ایک صوبے کے اندر جہاں تحریک انصاف کی حکومت ہے، ان کا وزیر اعلیٰ ہے، ان کے بغیر آپ اس صوبے کے اندر امن کی بات کا کوئی پلان بنا بھی لیں تو اس کو امپلیمنٹ کیسے کریں گے؟ وہ سٹیک ہولڈر ہیں، ان کے بغیر کیسے کر سکتے ہیں آپ؟ ماریا، سٹیک ہولڈر کے ساتھ بات کر کے اس کو بات سمجھا کے ہمیں سمجھ نہیں آتی ہے۔ اردو یہ نہیں سمجھتے، انگریزی یہ نہیں سمجھتے، پشتو ان کو سمجھ نہیں آتی، ان کو میں بات بتائی ان کو وہ سمجھ نہیں آتی۔ یہ آپ کو پتا ہے 26 نومبر کا واقعہ جب ہو رہا تھا اسلام آباد میں، جب یہ آگ اور خون کا کشت یہ بازار یہ گرم کر رہے تھے، اس وقت پاڑا چنار جل رہا تھا، میں چیختا ہی رہ گیا اور میں یہی کہتا رہ گیا کہ بھائی تم لوگوں کی لاشوں پر پیر رکھ کر اسلام آباد کی طرف آ رہے ہو، تمہاری پہلی ریسپانسبلٹی چیف منسٹر مسٹر گنڈا پور، تمہاری پہلی پرائیورٹی تمہارا صوبہ ہونا چاہیے۔ ٹھیک بات ہے، لیکن ابھی ایک سال میں اختیار ولی صاحب آج بھی امن و امان، یا تو نا کہ امن و امان کی کا چیلنج ابھی بھی ہے۔ جب 2024 میں یہ آپ کی اے پی سی میں نہیں آئے تو جو آپ باتیں کر رہے ہیں نا کہ ویژولز دکھاتے، اس کو لیجیٹمیسی دیتے، ایگزیکٹلی یہ بات تحریک انصاف کرتی تھی کہ ہم نہیں جاتے تھے، ورنہ ہمیں کہتے کہ دیکھیں یہ بیٹھ گئے ہمارے ساتھ، ہم ان کو لیجیٹمیسی دے رہے ہیں۔ یہ وہی بات آپ کر رہے ہیں آج بیٹھ کر۔ دیکھیں ماریا، میرے خیال میں اگر دانت میں درد ہو تو بندہ کسی بی ڈی ایس ڈاکٹر کے پاس ہی جاتا ہے جو ڈینٹل اسپیشلسٹ ہوتا ہے، سکن کے مسائل ہو تو سکن کے پاس جاتا ہے، ہڈی کا مسئلہ ہو تو ہڈی والے کے پاس، اور آنکھوں کا مسئلہ ہو تو آپ کو اپنے آئی اسپیشلسٹ کے پاس جانا ہے۔ مجھے یہ بتائیے دھرنے کے علاوہ ان کی اسپیشلائزیشن کیا ہے؟ could you please tell me؟ مجھے بتا سکتے ہیں؟ عمیر بھائی میرے بہت پیارے بھائی، I really love this person، مجھے بتا سکتے ہیں کہ خیبر پختونخوا میں 13 سال کی حکومت لگانے کے بعد اگر کرپشن کے علاوہ آپ نے کوئی کام کیا ہے تو مجھے بتا دیں۔ کوئی ایک یونیورسٹی، نیم ایون اے سنگل یونیورسٹی، نیم ایون اے سنگل یونیورسٹی، نیم ایون اے کالج، نیم ایون اے ہاسپٹل، کہ کوئی اسپتال اگر بنایا ہو مجھے اس کا نام بتا دیں۔ ٹھیک ہے، یہ بات میں آپ کی عمیر صاحب سے پوچھ لیتی ہوں کہ بھی بتا دیں، لیکن مجھے آپ یہ بتا رہے ہیں کہ امن و امان پہ اے پی سی گنڈا پور صاحب بلاتے ہیں، آپ نہیں جائیں گے، لیکن ایک ہفتے پہلے انہی کے ساتھ سینٹ الیکشن لڑ لیں گے۔
ون لاسٹ تھنگ علی امین اور ان کی جماعت اور ان کی کابینٹ جو خیبر پختونخوا کی حکومت ہے وہ امن کے متعلق irrelevant لوگ ہیں. ان کی جو نان سیریس ایٹیٹیوڈ ہے وہی اسی نے فاصلہ پیدا کیا ہے. تھوڑے سے اگر یہ سیریس ہو گئے تو یا ہم ان کے پاس خود چلے جائیں گے. سر پچھلے ہفتے جب سینٹ الیکشن لڑے جائے سر آپ کا لیڈر آف اپوزیشن روزانہ ملاقاتیں کر رہا تھا, کلوز کانٹیکٹ میں تھا, پی ٹی آئی میں پھوٹ پڑ گئی, پی ٹی آئی اور یہ اپوزیشن اکٹھے ہو گئے ان لوگوں کے خلاف جو ناراض امیدوار تھے. اتنا کلوزلی آپ لوگوں کا اس وقت کولیشن تھا, تب بھی ساری وہ ایشوز تھے جو آپ بتا رہے ہیں. یس مریم سن لیجئے, اس وقت ہم نے ہمارا ایک 1 پوائنٹ ایجنڈا تھا کہ ہم کسی طریقے سے اس ہارس ٹریڈنگ کو روک لیں. یو نو 93 ان کے ممبرز تھے اور 55 پلس لوگ ان کے بک رہے تھے, اور وہ لوگ جو بکنے والے تھے وہ بھی ان کی جماعت کے تھے, اور جو خریدار تھے وہ بھی ان کی جماعت میں شامل تھے. ہم نے یہی چاہا کہ یہ بہتر ہے کہ کم از کم ہم جمہوریت کے ساتھ اتنی بہتری کر لیں کہ یہ استبل بازی جو ہے, یہ گھوڑے اور کھچروں کا کھیل, اس کو روک لیں. وہ اس بارے میں صاحب ایک قدم آگے بڑھ کے اے پی سی کے اوپر اے پی سی بھی کر لینا سر, امن و امان کے اوپر ایک قدم آگے بڑھے, جمہوریت اور مضبوط ہوگی, تمام سیاسی جماعتیں بیٹھیں گی, ادھر تک پہنچ گئے, ایک قدم آگے بڑھ لیں. میری پیاری بہن, میں نے آپ کو یہی بتایا کہ دانت میں درد ہو تو بندہ دانت کے ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے, کسی موچی کے پاس نہیں جاتا. ان کو بتائے کہ ان کا کام کیا ہے. اگر آپ گارنٹی لیتی ہیں کہ یہ سیریس ہوں گے تو پھر ہم اس پہ کوئی غور کر لیں گے. بالکل وہی بات کر رہے ہیں جب ہم کہتے ہیں کہ حکومت سے آپ مذاکرات کریں, تحریک انصاف والوں کو وہ یہی کہتے ہیں کہ ان کے پاس نہ اتھارٹی ہے, نہ مینڈیٹ ہے, نہ ان سے بات کرے, نہ کچھ کر سکے. بالکل وہی آرگیومنٹ ہے. بہرحال تھوڑا سا آگے مجھے ہم نے تو ماں سوائے بڑی بڑی مونچھوں کے اور بڑی بڑی لہراتی زلفوں کے علاوہ یہ سٹائل اور یہ سواگ اور یہ مستیاں اور کرپشن, اس کے علاوہ اللہ شاہد ہے بغیر کوئی الزام اور بہتان لگائے ہم نے اور کچھ نہیں.